بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، عرب کے جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا تھا ان کا ایک اپنا اسلوب اور ایک مزاج تھا. تفاخر اور تباہر کے ان کے اپنے پیمانے اور زاویے تھے. بالعموم عرب اپنی معاشرت میں، اپنے ماحول میں 3 موقعوں پر لوگوں کو مبارکباد دیتے تھے. جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا، جب کسی کی گھوڑی بچہ جنتی، اور تیسرا اہم ترین موقع یہ تھا کہ جب عرب کے کسی قبیلے میں کسی شاعر اور کسی خطیب کا ظہور ہوتا. کوئی شاعر ابھرتا تو لوگ اس کو مبارک دیتے اور قبیلے والے خوشیاں مناتے، جشن مناتے، دعوتوں کا اہتمام ہوتا. اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب ہماری عزت کا پاسبان آ گیا ہے، ہمارے حقوق کا تحفظ کرنے والا اور ہمارے قبیلے کے اوصاف بیان کرنے والا. 9 ہجری کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنو تمیم کا ایک وفد آیا. دوپہر کا وقت تھا. عرب کے مزاج کے مطابق نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیلولہ کے لیے اپنے حجرہ عالیہ میں تشریف لے جا چکے تھے. تو بنو تمیم کے یہ لوگ جو تکبر اور تفاخر میں رچے ہوئے تھے، انہوں نے انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور آپ کو آپ کے حجرہ اقدس سے آواز دینی شروع کی. یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیے. ان کا یہ انداز، یہ اسلوب اور یہ طریقہ، اس کا نوٹس لیا گیا آفاق اور عرش اعلیٰ پر. وہ کیا تھا اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن میں یہ بات مکمل کر لوں کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان لوگوں نے، جو ان کے ساتھ شاعر تھا اور ان کے ساتھ جو خطیب تھا اور 80 افراد پر مشتمل یہ ایک وسیع کارواں اور قافلہ تھا اور بڑے انہوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے مشن اور آپ کی تعلیمات پر ہم بات بعد میں کریں گے، لیکن پہلے ہمارا ایک شاعر ہے اور ہمارا ایک خطیب ہے. ہمارے خطیب کے مقابلے میں اپنا خطیب لائیے اور ہمارے شاعر کے مقابلے میں اپنا شاعر لائیے. انہوں نے زبرقان بن بدر اپنا شاعر پیش کیا، جو ردیف بندی اور قافیہ پیمائی میں عرب میں بہت نام رکھتا تھا. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر دربار رسالت حسان بن ثابت کو ان کے مقابلے کے لیے آگے کیا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اور آپ کے اسلوب اور آپ کے فیضان سے متصف ہونے والی ہستی کے آگے کون ٹھہر سکتی تھی. انہوں نے عطارد بن حاجب اپنا خطیب پیش کیا. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس، جو تلمیذ ارشد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ، اور انہوں نے کھڑے ہو کر بنو تمیم کے جو فخر و مباحات پر مشتمل خطبے اور کلام تھے ان کے پرخچے اڑا دیے. اس موقع پر اقرع بن حابس کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بس آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اونچا ہے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھ کر ہے. یہ ایک ضمناً بات تھی. اصل بات جو ہے کہ جنہوں نے جو ایک جسارت کی بارگاہ رسالت میں، اور ان کا یہ اسلوب اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، ان کے اس طریقے کا نوٹس لیا گیا اور پھر وحی نازل ہوئی. یا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ نبی یہ آپ کو جو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں یہ عقل مند نہیں ہیں، ان کے اندر سوچ اور سمجھ کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ از خود ان کے لیے باہر تشریف لے آتے یا اپنے معمول کے مطابق باہر تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ناظرین، آج ہم سورہ حجرات کی ان آیات کے تناظر میں اس شان نزول کے ساتھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کی بارگاہ کے آداب، اس پر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت محترم اور معتبر مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور ان کے ساتھ پروفیسر عبدالقدوس دورانی صاحب، اور آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے قاری حامد رضا صاحب. ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم السلام، سلامتی دینے والا. اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے
کہ جو شخص کثرت کے ساتھ یا سلام کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج کے موجودہ حالات میں اس اسم کا کثرت سے ورد کیا جانا انتہائی مجرب اور معتبر ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے اور میں یہ ترتیب جو ہماری جو ورکنگ ٹیم ہے، ریسرچ ٹیم ہے، جس میں آپ کا ایک بڑا رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ ترتیب بھی ہمارے لیے بہت محترم ہے کہ کل حقوق اللہ پہ بات ہوئی ہے اور آج حقوق اور آداب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص جو سورہ حجرات ہے۔ تو میں آپ سے چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر جو حقوق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ کون کون ہیں، کون کون سے ہیں، اور امت کے ذمہ یہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا بطور امتی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، حق وہ ہوتا ہے جو دوسروں پر لاگو ہو اور دوسروں پر ذمہ داری عائد ہو کہ اس حق کا خیال کرنا ضروری ہے۔ بحیثیت امتی ہم پر جو نبی عالمین رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق عائد ہیں اور جن حقوق کو پیش نظر رکھنا ہمارے ایمان کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہمیں جاننا بھی ضروری ہے اور ان کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حقوق میں اگر اختصار کے ساتھ کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، معرفت نبی یہ ہم پر حق ہے کہ ہم حاصل کریں، حب نبی، اسی طرح تعظیم و احترام نبی، اطاعت و احترام نبی، اطاعت و اتباع نبی، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کا انتساب نہ کرنا اور آپ پر درود و سلام بھیجنا۔ ہم اختصار کے ساتھ خلاصتاً یہ 6 حقوق بیان کر سکتے ہیں جس کے ضمن و ذیل میں بڑی تفصیلات ہیں۔ پہلا حق جو معرفت نبی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جاننا۔ اس بارے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اعلیٰ وجہ الکمال کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا تھا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ، لیکن جس قدر مخلوق کے لیے ممکن ہے اتنی بصیرت، اتنا معرفت حاصل کرنا یہ امتی پر فرض ہے۔ اس کے چند ایک میں جزیات پیش کرتا ہوں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق اول ہیں، سبحان اللہ، کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو، اور کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے ورا ہو۔ سبحان اللہ، مخلوق اول آپ، پھر نہ صرف مخلوق اول ہیں بلکہ صاحب لولاک بھی آپ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، سبحان اللہ۔ میں آسمان ہی پیدا نہ کرتا حبیب اگر آپ کو نہ بنانا گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لولاک لما خلقت الارض، آپ نہ ہوتے میں زمینیں نہ بناتا۔ حتیٰ کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ کنت نبی و آدم بین الماء والتین کا صحرا بھی آپ کے سر پر ہے۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کر آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اور آپ تمام کائنات کی طرف رسول بن کر آئے۔ یہ بھی عظمت و شان آپ کی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آپ تمام عالمین کے لیے نذیر ہیں۔ تو معرفت نبوی کی ایک جزئی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رسول بن کر تشریف لائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین، سبحان اللہ، سارے نبیوں کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے نبوت کی جو جتنی کڑیاں تھیں وہ بند کر دیں۔ نبوت کا سلسلہ آپ کے آنے سے منقطع ہو گیا۔ اب آپ کے آنے کے بعد کوئی نیا نبی
نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں جو یہ چند ایک جزیات پیش کی ہیں، اس کے ساتھ بطور خاص یہ ہے کہ آپ انسان کامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہا حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ شیخ سعدی حضرت رحمۃ علی اللہ المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یقول ناعتہ لم ارا قبل ولا بعد واہ سبحان کہ آپ کا یہ نعت خان نعت گو کہتا ہے کہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا تھا اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسان کامل بھی ہیں، آپ کی شخصیت نمونہ کاملہ بھی ہے کل انسانیت کے لیے، یہ تمام وہ اہم ترین پہلو ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ایک امتی کو حاصل ہوتی ہے، مخلوق اول سے لے کر انسان کامل تک۔ جب یہ ساری چیزیں ذہن میں ہوں گی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت دل و دماغ میں راسخ ہوگی، اور امتی پھر اس کے بعد والے جو حقوق ہیں ان کی طرف مائل ہوگا، کیونکہ معرفت کے نتیجے میں عقیدہ مترتب ہوتا ہے اور عقیدے کے مطابق پھر عمل ڈھلتا ہے۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں حرز جاں بنانی چاہیے کہ معرفت ہونی چاہیے، معرفت کے نتیجے میں عقیدہ ہوگا، اور عقیدہ درست ہوگا تو عمل جو ہے وہ پھر صحیح صائب ہوگا۔ ہم محدود رہتے ہیں کہ ذکر اذکار کی حد تک کہ علماء سے گفتگو سن لی اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے حق ادا کر دیا یا فرض کی ادائیگی ہو گئی۔ آپ کی بات بہت اہم ہے کہ ہمیں شعور ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کا، اور ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے اس پر بہت بات کی۔ آج ہم آپ سے مزید رہنمائی لیں گے۔ مفتی صاحب، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جناب، سورہ حجرات کی یہ آیات، اور ان کا میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ شان نزول بھی اور ہمارے لیے اس میں جو رہنمائی اور سبق ہے وہ بھی ہمیں عطا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری صاحب شکریہ۔ موضوع کی اہمیت کلام سے بالا تر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب صرف ایمان ہی نہیں بلکہ جان ایمان ہے۔ واہ۔ اور سورہ الحجرات کی یہ جو ابتدائی 5 آیات ہیں، ان میں حقیقت میں رب کائنات نے جو مالک و خالق کائنات ہے، اس نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھنے، بات کرنے، اور بات کرتے ہوئے آواز کا والیوم کیا ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے، لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی سرکار دو عالم کی بارگاہ کے پروٹوکولز رب کائنات خود انسانیت کو اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے۔ جہاں تک ان آیات کے شان نزول کا تعلق ہے، مفسرین نے کئی روایات کا ذکر کیا، جس میں سے ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ بعض احباب نے قربانی والے دن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قربانی کرنے سے پہلے قربانی کر لی۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا جانور بھی حلال اور جائز ہے، دن بھی قربانی کا ہے، حکم بھی قربانی کا ہے، مگر وہ قربانی رد کر دی گئی چونکہ سرکار دو عالم پر تقدم پایا گیا ہے، حضور سے پہل کی گئی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کیا کرو۔ اور بخاری صاحب، یہ بات قابل توجہ ہے کہ پہل تو حضور پر کی گئی اور حضور پر ہی کی جا سکتی ہے، اللہ پر تو پہل کرنے کا کوئی گمان ہی نہیں ہو سکتا اور امکان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب منع کیا گیا بارگاہ رسالت کے آداب کی خاطر کہ پہل نہیں کرنی، تو یہ نہیں کہا کہ رسول پر پہل نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کرو، جس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ رسول اللہ پر پہل کرنا محض ان پر پہل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی ذات پر پہل کرنا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ امت کو یہ احساس بھی دلانا تھا اور انسانیت کو یہ عقیدہ بھی دینا تھا
کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذاتیں یقیناً جدا ہے، وہ خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہیں، لیکن ادب کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، امر و نہی میں اتباع کے اعتبار سے، اخبار کے اعتبار سے، اور محبت اور رضا کے اعتبار سے خدا اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور کا ادب کرنا حقیقت میں اللہ کا ادب کرنا ہے، اور حضور کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اگلی آیات کے اندر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر فرمایا گیا اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یہاں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بارگاہ رسالت کے آداب کا ذکر کیا تو مخاطبین کن کو بنایا؟ مخاطب بنایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ معلوم یہ ہوا کہ ادب رسالت کا جو سبجیکٹ ہے اس کلاس میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایمان والے لوگ ہوا کرتے ہیں، وہی مخاطب ہیں حضور کی بارگاہ کے ادب کے۔ سبحان اللہ۔ کا آواز بلند نہ کرو، یعنی جب آؤ بارگاہ رسالت مآب کے اندر تو حضور نبی کریم کی بات پہلے توجہ سے سنو، آپ کی آواز کی جو پچ ہے اس کا اندازہ کرو، اور پھر اپنی آواز کے لب و لہجے کو اس سے نرم، اس سے نیچے اور اس سے پست کر کے رکھو۔ اور فرمایا پھر آگے صرف حکم نہیں دیا بلکہ تنبیہ کی، اگر تم نے اس میں بے احتیاطی کی اور غفلت کا مظاہرہ کیا، جانتے ہو سزا کیا ہے؟ تمہاری زندگی بھر کے اعمال، عبادات، روزے، سیام، حج، عمرہ سب کچھ رائے گاں کر کے رکھ دوں گا اگر بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے اندر ہلکی سی بھی کوتاہی پیش آئی۔ سبحان اللہ۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ جی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یعنی یہ ماہ رمضان المبارک جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں، اور اس کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دن بھر فاقہ ہے، رات کو قیام بھی ہے، لیکن ایک اسلوب آج ہمیں یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر اس بارگاہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط اور ادب پر مبنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ از خود تمہارے دلوں کو تقوی کے لیے تیار کر لے گا، منتخب کر لے گا، اور پھر جب وہ اس طرح کی نظر کے ساتھ ہمارا دل کا تقوی کے لیے انتخاب کرے گا تو پھر اس میں رنگ، روشنی اور نور کس سطح کا ہوگا جناب؟ میں حقوق کی بات کرنے سے پہلا بھی آیات کی جانب چونکہ آپ نے توجہ مبذول کروا دی تو میں دو تین باتیں کرنا۔ پہلی آیت میں جو لا تقدموا والی آیت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کے مفہوم کو وسعت دیتے ہوئے اس کا ترجمہ یوں کیا، لا تقولوا خلاف السنہ، خلاف الکتاب والسنہ، سبحان اللہ، کہ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف نہ کہو۔ آج اگر کوئی شخص حالات حاضرہ میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر رسول پاک کے کسی قول کے خلاف کوئی قول پیش کرتا ہے تو یہ بھی لا تقدموا کے زمرے میں آتا ہے۔ لا تقدموا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے دور میں اگر آپ کے فعل سے کوئی فعل پہلے کر لیا جائے تو ہر وہ قول، وہ فعل جو کتاب اور سنت کے خلاف ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ لا تقدموا کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا تم رسول اللہ سے آگے نہ بڑھو۔ لا تقدموا فعل متعدی ہے لیکن اس کا مفعول نہیں ذکر کیا گیا کہ کس بات میں آگے نہ بڑھو۔ سبحان اللہ۔ تو مفسرین اعظام نے لکھا دراصل مفعول نہ لا کر وسعت دے دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول اور کسی فعل کا خلاف کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم اختیار نہ کرو۔ تو گویا رسول پاک کے کسی بھی فعل، اس سے ہمیں محتاط ہونا چاہیے اور سنت کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ سنت ہی تو ہے نا، نہ کیا تو عمل تو ہو جائے گا نا۔ تو آپ سنت کی اہمیت سمجھیں، قرآن کہہ رہا ہے لا تقدموا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کے خلاف نہ چلو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت پتہ چل گئی کہ اس کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بھی کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منہاج، آپ کی سنت، آپ کے طریقے کے خلاف کیا، انہیں ڈرنا چاہیے، ہم انہیں دنیا میں شدید عذاب اور آخرت میں دردناک عذاب، دنیا کا عذاب، ان تصیبہم فتنہ، انہیں دنیا میں فتنہ پہنچے گا۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا زلازل والاحوال والاسقام، کہ ان پر زلزلے، وبائیں، مصیبتیں آئیں گی رسول اللہ کے افعال کے خلاف کرنے کو، کیونکہ یہ لا تقدموا کے زمرے میں
نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیات کے تناظر اور اس کے جلو میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کی بارگاہ کے آداب ان سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور اپنی عقل اور فکر کے جو زاویے ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں کس طرح ان آداب اور ان آیات اور ان احکام سے روشنی اور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اور بریک سے قبل جو ہمارا پہلا دورانیہ تھا گفتگو میں، اس میں بہت اہم بات جو مفتی صاحب نے کہی، جس کی طرف ہم بالعموم توجہ نہیں دیتے، کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی حیثیت اور شخصیت کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ از رسالت در جہاں تکوین ما، از رسالت دین ما آئین ما، کہ یا رسول اللہ آپ کی حیثیت، شخصیت اور رسالت اور نبوت کے سبب ہی تو دنیا میں ہمارا وجود ہے۔ اور پھر اقبال سے کسی نے اس کے فکر اور فلسفے کی بات کی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ علم ہے ہی وہ علم جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے اخذ فیض کرتا ہوا نظر آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کو حبر هذه الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن کو ترجمان القرآن کہا گیا، اور تفسیر بالخصوص تفسیر کے حوالے سے آپ ایک منفرد دبستان کے حامل تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ پوچھا کہ آپ امت کے اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ تو میں تو عرب کے عام نوجوانوں کی طرح ایک نوجوان ہی تھا، میں تو آپ کی محفل میں بیٹھنے والے عام لوگوں کی طرح تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت الخلاء تشریف لے گئے، اور میں نے اس خیال سے کہ آپ باہر تشریف لائیں گے تو آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی، میں نے آپ کے لیے پانی کا برتن بھر کے رکھ دیا۔ فوضعت لہ وضوءا، کہ آپ پانی بھرے، آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی اور میں نے پانی بھر کے رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ پانی کا برتن بھرا ہوا ہے۔ میری یہ ادا اور میرا یہ ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا، اور آپ نے کہا کہ یہ پانی کس نے بھرا ہے؟ تو آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ تو اس موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ یا اللہ اس کو دین کی سمجھ اور قرآن کے معنی کا علم عطا کرو۔ اور یہ حدیث اور واقعہ جو ہے یہ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر، اور اس کے اندر جو آپ اس کا باب باندھا کہ باب الوضع الماء عند الخلاء، کہ بیت الخلاء کے باہر پانی کے برتن کو بھر کے رکھنا، یہ ان کی محبت تھی کہ انہوں نے اس میں کوئی اور پیرایہ اختیار کرنے کی بجائے براہ راست وہ اسلوب اختیار کیا جس سے امت کو اور قوم کو اور انسانیت کو آپ کے در کا ادب بجا لاتے ہوئے اتنی بڑی حیثیت اور اتنی بڑا علمی مقام عطا ہوا۔ مفتی صاحب، پہلا جو پورشن ہے آپ کی گفتگو کا، میں چاہوں گا کہ وہ بہت اہم ہے، ایک تو اس کی تکمیل ہو، اور پھر اس کے بعد جو اس کے فیضان کے دیگر پیرائے ہیں ان سے ہم استفادہ کریں گے۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا اور ہے کہ آپ کی معرفت حاصل ہو۔ دوسرا، معرفت کے نتیجے میں ہمیں دوسرا حق ملتا ہے حب نبی، اور حب نبی پر قرآن مجید میں بڑا زور دیا گیا ہے۔ قل ان کان آباء، پوری آیت مقدسہ، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، تمہارے مکان، تمہاری پراپرٹی، تمہارا پیسہ، دولت، سرمایہ، یہ چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا، اگر ان چیزوں کو رسول اللہ کی محبت سے آپ نے ترجیح دی تو پھر اللہ رسول کے عذاب کا انتظار کرو، اور اسی طرح جہاد پر ترجیح دی تو عذاب کا انتظار کرو۔ قرآن مجید میں بہت حب نبی پر زور دیا گیا ہے۔ خود حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کسی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر نہ ہو۔ یوں ہی کسی سے محبت کے 3 تقاضے ہوتے ہیں، بیسیکلی محبت کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے اس کا حسن و جمال، دوسری وجہ ہے اس کی سخا، اور تیسرا ہے اس کے اخلاق اور احسان۔ مجھے تاریخ انسانیت میں کوئی ہستی دکھا دیں جو اپنے حسن و جمال میں، اخلاق میں
کیا کہنے؟ اور احسان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ کے قریب قریب بھی آپ کی گرد راہ کو بھی پہنچ ہر وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑھ کے رہ کے آپ سے محبت کی جائے۔ تیسرا آپ کا حق ہے آپ کی اطاعت اور اتباع۔ قرآن مجید میں اس پر اتنا زور ہے کہ سینکڑوں آیات ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کامیابی کا مدار قرار دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اتباع اور عدم اطاعت کو نامقامی، نامرادی اور تباہی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امتی پر، کلمہ پڑھنے والے پر، کہ اس نے کلمہ پڑھ کر یہ عہد کیا یا رسول اللہ میں آپ کے نقش قدم پر چلوں گا، تو اب وہ اپنے انفرادی، گھریلو، اجتماعی اور بین الاقوامی تمام مسائل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے۔ یہ نہ سوچے فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، یہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا کرتے تھے اور آپ کی کیا رہنمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کے ساتھ ساتھ آپ کے آداب کو بجا لائیں۔ وہ آداب صرف یہی نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات ظاہری میں تشریف فرما تھے یا آپ کے روزے پر جائیں، بلکہ آج بھی آپ کا نام آئے تو ادب سے ڈھل جائیں، آپ کا کلام پڑھا جائے تو محدثین فرماتے ہیں حضور کے کلام کا ادب اس طرح ہی ضروری ہے جس طرح حضور کا ادب ضروری ہے۔ حدیث پڑھی جائے تو اسی طرح ادب بجا لائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بجا لاتے تھے۔ یوں ہی تو نہیں حضرت امام مالک جیسی ہستیاں باقاعدہ اہتمام کر کے حدیث پڑھاتے تھے، اور حدیث کے دوران اگر کوئی ان کو خلل ڈالتا تو اسے کوڑوں کی سزا دیتے تھے، اور وہ آنے والے سے پوچھتے تھے کہ کوئی فقہ کا مسئلہ ہے یا حدیث شریف کا ہے۔ مسئلہ ہے۔ اگر حدیث شریف کے بارے میں کوئی بات ہونی ہے تو اس کا پروٹوکول الگ ہے۔ اور ابو جعفر منصور بڑا سطوت اور جاہ و جلال والا بادشاہ حاضر ہوا آپ کے پاس مسجد نبوی میں، کوئی بات پوچھی، باتوں میں آواز اس کی تھوڑی سی اونچی ہوئی تو آپ نے فوراً تنبیہ کی، اور آپ نے فرمایا کہ قاضی ایاز نے شفا شریف میں اس کو نقل کیا کہ لا ترفعوا صوتک فی ھذا المسجد، کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کس مسجد میں اور کس مقام پر ہے، اپنے لب و لہجے کو دھیما۔ مفتی صاحب، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، معارف، احادیث اور آپ کے فرامین آج کے دور میں اس کا جو ادب اور اس کا پیرایا اور زاویہ اور زینہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ بخاری صاحب، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کے حوالے سے محترم مفتی صاحب نے جو بڑے اہم گوشے آپ کے سامنے رکھے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں 4 باتیں بنیادی کا مطالبہ کیا، اور صرف مطالبہ ہی نہیں کیا بلکہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ ہر قوم اور مسلمان بھی ان کے اندر شامل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں اور فلاح پائیں، تو فرمایا فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان لائیں ان پر، ضمیر واحد ہے اور اس کا مرجع حضور نبی مکرم کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان سے مراد محض اقرار نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ اس سے پہلے اگر پوری آیت کریمہ کو پڑھا جائے تو اس میں حضور نبی کریم کی شانوں کا ذکر ہے کہ آپ رسول ہیں، آپ نبی امی ہیں، آپ عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہیں، آپ کا ذکر مبارک تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ حلال طیبات کو حلال احل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں جس کے مناظر اور مظاہر ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو، اور یہ بات لوگوں کو، ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھنی چاہیے، پوری انسانیت کو سمجھنی چاہیے۔ سرکار دو عالم کی جو حیثیت ہے وہ محض شارح کی نہیں ہے کہ آپ ایکسپلین یا انٹرپریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ آپ شارع ہیں، آپ کو لیجسلیٹو اتھارٹی حاصل ہے، آپ قانون ساز ہیں، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان کے جو بوجھ، لوگوں کے جو بوجھ ہے ان کو اٹھانے آئے ہیں، گردنوں میں جو توق پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹانے آئے ہیں۔ یہ ساری صفات اور شانوں کا ذکر کر کے اب فرمایا کہ ان اوصاف و کمالات کے ساتھ مصطفیٰ پر ایمان لے کر، پھر اس کے بعد ادب و تعظیم کا ذکر ہے جس پر تفصیل سے بات ہو چکی۔ تیسرا حق فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور مدد کرو حضور کی، اور مفسرین نے کہا اس سے مراد نصرت دین ہے، حضور کے دین کی مدد کرو، یعنی قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ نے جو سوال پوچھا، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھیلانا،
قرآن و سنت کی فروغ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنی محنتوں کو خرچ کرنا، اپنے اوقات کو بہترین مصرف قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور پھیلانے کو قرار دینا، حقیقت میں یہ حق رسول ہے سبحان اللہ، جس کا مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمائی وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ نور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ اتارا گیا، اس نور قرآنی کے متبع بن جاؤ، پیروکار بن جاؤ۔ اولئک هم المفلحون، یہ اب اللہ کی گارنٹی ہے کہ یہ 4 باتیں تم پیدا کر لو اور ہماری طرف سے کامیابی کی ضمانت ہم تمہیں دیے دیتے ہیں کہ تمہارے لیے دنیا کی کامیابی بھی ہوگی اور آخرت کی کامیابی بھی ہوگی۔ تو وہ جو تعلیمات جن کا آپ نے ذکر فرمایا، حقیقت میں وہ نصرت دین کے حق کے اندر آ رہی ہیں کہ جس کا مطالبہ ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب وہ قرآن مجید کی تعلیمات ہے، وہ حدیث پاک کی تعلیمات ہے، اور پھر قرآن و سنت سے مستنبط آگے فقہ کی تعلیم ہے، آگے تصوف کی تعلیم ہے، اور علم کی جتنی کلاسیفیکیشن ہوئی قرآن و سنت سے اخذ ہو کر ان سب تعلیمات کا ایک پروٹوکول کا لحاظ رکھنا، ان کا آداب کا خیال کرنا۔ اب دیکھیے ہم قرآن مجید کو عام کتاب کی طرح تو ڈیل نہیں کرتے، حدیث پاک کی کتاب ہوگی، اس کا ایک اپنا ادب ہوگا، حدیث پاک کا درس ہوگا تو اس کا ایک اپنا ادب ہوگا، قرآن مجید کی تعلیم کی بات ہوگی تو اس کا ایک اپنا پروٹوکول ہوگا۔ ان سب باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا، حقیقت میں یہ حضور نبی کریم کی تعظیم ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب آداب سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی پڑھا، صاحب روح المانی نے شاید لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابی کے گھر کے باہر بیٹھ جاتے تھے، دروازہ نوک بھی نہیں کرتے تھے کہ میں ان کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور جب وہ باہر تشریف لاتے تو ان یہ اسلوب یا یہ چیز ان پر بھی گراں گزرتی، لیکن وہ کہتے کہ میں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھنے اور حاصل کرنے کے جو آداب میں نے سنے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تم کسی عالم کے پاس جاؤ تو پھر ادب اور محبت میں بالکل اس کا ایک مرقع بن کے جاؤ۔ اصل میں یہ حق رسول کا تقاضا ہے، کیونکہ علماء رسول اللہ کے ورثاء ہیں۔ جو علماء سو نہ ہوں، جو علماء عاملین ہوں، یعنی العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، کالنبی فی امتہ، بالکل سبحان اللہ۔ تو یہ یقیناً چونکہ اس اعتبار اور اس جہت سے کہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے اور آپ کے علوم کا حامل ہے اور آگے اس کا انتقال کر رہا ہے، تو یہ حق رسول کا تقاضا ہے کہ اس کے آداب بجا لائیں، اس طرح جس طرح دربار نبوی کے آداب بجا لائے جاتے تھے، یہ سمجھ کر کہ وہ رسول اللہ کے آداب تھے، یہ آپ کے ورثاء کے آداب۔ اب میں آپ سے یہ بھی درخواست کر لوں کہ چونکہ یہ اختتامی لمحے ہیں، تو آپ آج کے ہمارے اس موضوع کو جو حقوق و آداب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو آپ نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، اور پھر ہمیں ایسا جو آج کی اس مجلس کا جو تبرک ہے وہ ایسا عطا کریں کہ جو ہمیں قلب و ذہن کو روشنی عطا کرتا ہے۔ جی، 5واں حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی طرف جھوٹ کا انتساب نہ ہو، جو آج کل بہت زیادہ ہے۔ ہر تیسرا آدمی میسج چلا رہا ہے کہ جناب فلانے نے خواب دیکھ لیا، حضور نے فرمایا یہ اتنی دفعہ پڑھو کرونا وبا ختم، یہ اور مختلف تاریخیں بھی آ رہی ہیں۔ سورہ بقرہ میں آپ کا وہ بال نکل رہا ہے، اس کو گھول کے کرونا کے مریض کو پلائیں اچھا، میں یہاں یہ جھوٹ کا انتصاب ہے، یہ حق رسول کی صریح خلاف ورزی ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا من کاذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کا انتصاب کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی کسی نوعیت کی بھی کوئی نسبت نہیں۔ اور چھٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر یہ ہے کہ آپ پر درود و سلام پڑھے، عشق و محبت میں ڈوب کر، جس کا بیان اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آخر خلاصہ میں یہ بیان کر رہا ہوں ناظرین کے لیے آسان کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو سب سے بڑے حق ہیں وہ 6 حق ہیں۔ ان 6 حقوق کو پورا کرنا امتی کا فرض ہے۔ پہلا، آپ کی معرفت، آپ کی شخصیت کو جاننا۔ دوسرا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، چوتھا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی طرف جھوٹ کا انتساب نہ کرنا، اور پانچواں حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ ایک بات میں مس کر رہا ہوں بیچ میں جو میں بیان کر چکا ہوں، وہ غالباً یہ ہے کہ آپ کی خلاف ورزی نہ کرنا، آپ کے حکم عدولی نہ کرنا، اور آپ کے فرامین کو اپنی زندگی کے تمام مراحل میں ان کو پیش نظر رکھنا، اور جو عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی ہے وہ سب کچھ اسی میں وہ منحصر اسی میں ہے۔ کوئی اختتامی بات جی آپ؟ میں صرف وہ جو آپ واقعہ ذکر کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابی بن کعب کے دروازے پر جانا اور دستک دیے بغیر بیٹھے انتظار کرنا، اللہ اکبر۔ حقیقت میں وہ وہی امر تھا کہ آواز نہ دو حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ از خود رسول اللہ باہر تشریف لے کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ علماء وارث ہیں، اہل علم وارث ہیں علوم رسالت مآب کے، تو حضرت عبداللہ بن عباس اپنے عمل سے وہ ادب کر کے دکھا رہے تھے۔ سبحان اللہ، جواب میں پھر کیا ہوا وہ بات قابل غور ہے۔ واہ حضرت ابی بن کعب نے پھر دست مبارک چوم لیا حضرت عبداللہ بن عباس کا، واہ، انہوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، کہا ہمیں آل مصطفیٰ کا ادب یہی سکھایا گیا ہے واہ حضور واہ کیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ آج کا موضوع ناظرین انتہائی اہم تھا، اور اس کو شعوری طور پر، فکری طور پر ہمیں اپنے ذہنوں میں ضرور راسخ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور پھر وہ محبت اس کے تقاضے کیا ہیں؟ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وقت کم تھا، اس میں بہت سی باتیں تھیں جو بھی پوچھنے والی تھیں۔ ہم جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں حاضری کا اعزاز اور شرف عطا ہو تو پھر ہمیں وہاں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے، اس بارگاہ کی جو آداب ہیں ان کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آپ کے گرد حالہ بنائے ہوئے اور حلقہ بنائے ہوئے اس طرح ساکت اور جامد بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے اور تھوڑی سی جنبش ہوئی تو وہ اڑ جائیں گے۔ اس انہماک کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ وہ بیٹھتے بھی تھے اور بات بھی سنتے تھے، اور جو اس بارگاہ کا ادب جو ہماری پوری 1400 سالہ تاریخ ہے، اس پر ہمارے اکابرین کا جو عمل وہ ہمیشہ گواہ رہا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کے اس موضوع کے حوالے سے بہت بلیغ اور وقیع گفتگو کی، اور آج کا وظیفہ، اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو وہ 41 دن تک 100 بار اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا بدیع اس کا ورد کرے، اس کا وظیفہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ میں بار دیگر مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ قاری حامد رضا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو بصیر ہے، تو قدیر ہے، تیری کب مثال و نظیر ہے، تیری کب مثال و نظیر ہے، تو عظیم ہے، تو قدیم ہے، تیری شان جل جلالہ۔
اور تیرا ذرے ذرے میں نور ہے، تیرا ہر جگہ پہ ظہور ہے، تیرا ہر جگہ پہ ظہور ہے، تو خبیر ہے، تو عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ۔ اور تو کہاں اے میرے خدا نہیں، کوئی شے بھی تیرے سوا نہیں، کوئی شے بھی تیرے سوا نہیں، تو عظیم ہے، تو عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ۔ اور تیرے در پہ خیر کثیر ہے، تیرے در پہ خیر کثیر ہے، تیرے در کا صائم فقیر ہے، تیرے در کا صائم فقیر ہے، تیرا سب پہ لطف عمیم ہے، تیری شان جل جلالہ۔ تو بڑا